جی بالکل کلیئر آ رہی ہے سر. جی کلیئر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قابل صد احترام مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کی جملہ قیادت اور خصوصاً قائد طلبہ عرفان یوسف صاحب اور ملک بھر میں اس ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے اس تربیہ کیمپ میں شریک جملہ مستفی کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کی جملہ قیادت کو کہ انہوں نے 25 روزہ تربیہ کے نام سے فکری، تنظیمی اور تحریکی تربیت کا، اخلاقی روحانی تربیت کا یہ خوبصورت پروگرام مرتب کیا. اللہ تبارک و تعالی مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کو اس کیمپ کے بعد بھی اور ہر اگلے قدم پر پہلے سے بڑھ کر کامیابیاں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. ایم ایس ایم کی انتظامیہ نے جو ٹاپک میرے ذمہ لگایا ہے وہ زوال امت کے اسباب ہیں اور اس کا جائزہ لینا ہے. سب سے پہلے ہم تھوڑا زوال کی تاریخ کو اگر سمجھیں تاکہ ہمیں پھر زوال کے اسباب کا جائزہ لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور پھر ان زوال سے نکلنے کا کوئی حل، کوئی لائحہ عمل بھی ہمارے سامنے آئے. میں کوشش کروں گا کہ ایک دو سلائیڈ ساتھ بنائی ہیں کیونکہ کچھ فگرز ایسے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوں، آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں اور نہ صرف اپنی تاریخ کو، ماضی کو اچھی طرح سمجھیں بلکہ زوال کے ان اسباب کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنے حصے کا کردار اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. تو میں آغاز کر رہا ہوں تاریخ زوال امت سے اور اس کے لیے ایک مختصر سی سلائیڈ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کی تاریخ اور پھر اس کے تاریخ کے اختتام پر اس کا زوال. تو پہلی اور بنیادی بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں کتنا عرصہ حکمرانی فرمائی؟ 10 سال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال ہے اور 63 سال میں سے 40 سال بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. 13 سال حضور مکہ میں رہے اور اس کے بعد 10 سال مدینہ پاک میں آپ نے قیام فرمایا. مدینہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی مدینہ میں اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانی فرمائی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس کے بعد اگلے 30 سال خلفائے راشدین کا دور رہا. خلفائے راشدین کے اس 30 سال کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر کل 40 سالہ دور ہے جسے ہم خلافت راشدہ یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مصطفی یا اسلام کا پہلا دور کہتے ہیں. یہ 40 سالوں پر مشتمل ہے، 1 ہجری سے 40 ہجری تک. یہ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ ملا کر یہ 40 سالوں پر محیط ہے. اس کے بعد چاروں خلفاء کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے اور اسلامی تاریخ میں دوسرا دور اموی خاندان کا ہے جو 92 سال پر مشتمل ہے. مائک آف ہیں، یقیناً آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ 2-4 فگر دہرائیں تاکہ یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں اور نقش ہو جائیں ذہنوں میں.
بنو امیہ کا دور کتنے سال رہا؟ 92 ایئرس. اور یہ کب سے کب تک رہا؟ 41 سے 132 تک. یہ دوسرا دور ہے ہمارا جو بنو امیہ کا دور کہلاتا ہے. اس کے بعد بنو عباس آئے اور انہوں نے 133 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک، یعنی 519 سال، 5.25 صدیوں کے لگ بھگ انہوں نے حکمرانی کی. پھر دوہرا رہا ہوں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 40. بنو امیہ کا دور کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 92. بنو عباس کا دور کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 5 صدیوں سے زائد، یعنی 519 سال کے لگ بھگ، جو 133 ہجری سے 656 ہجری تک. اگر عیسوی کو ساتھ دیکھیں تو یہ 1258 تک بنو عباس کی حکمرانی رہی، ان کا دور رہا. اس کے بعد ایک گیپ آیا اور وہ گیپ تاتاریوں اور منگولوں کا آیا. یہ چائنا سے نکلے اور انہوں نے بغداد تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس سلطنت عباسیہ کو تخت و تاراج کیا اور اس کے ہیڈ کوارٹر بغداد کو فتح کیا، اور یوں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا. منگولوں نے چائنا سے نکلے اور چائنا سے نکل کر انہوں نے بغداد تک کا علاقہ فتح کیا. 22 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا. کتنے؟ 22 لاکھ سے زائد مسلمان منگولوں کے اس حملے میں شہید ہوئے. اور ان کا دورانیہ رہا صرف 50 سال. کتنے سال رہا؟ 50 سال. منگول، یہ جو تاتاری حکمران رہے، حکمران تو خیر وہ نہیں رہے، وہ ایک طرف سے آئے اور فتوحات کرتے گئے اور بغداد تک آ کر انہوں نے سارا علاقہ فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. تو یوں 50 سال یہ زمانہ رہا کن کا؟ منگولوں کا. 1258 سے لے کر 1302 تک. ان 50 سالوں میں انہوں نے حکومتیں سٹیبل نہیں کی، قتل و غارت کی، مار داڑ کی اور علاقے فتح کیے، مسلمانوں کو شہید کیا. اور 50 سالوں میں ہی، یہاں میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا آپ کو، ذرا ایک دفعہ یہ ہسٹری ہم مکمل کر لیں. 50 سالوں کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آ گیا، اور 1302 عیسوی میں ان کا خاتمہ ہوتا ہے منگولوں کا، اور 1303 میں سلطنت عثمانیہ قائم ہو جاتی ہے. اور یوں 1303 سے لے کر پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک 1914 تک یہ سلطنت عثمانیہ کم و بیش 611 سال حکمرانی کرتے ہیں عثمانی ترک. یوں ایک اجتماعی تشخص جو امت مسلمہ کا تھا، جو یکم ہجری، پہلی ہجری سے آغاز ہوا، جس کا وہ 1914 پہ آ کر ختم ہوا. درمیان میں 50 سال کا ایک وقفہ کہہ لیں جو تاتاریوں کی وجہ سے آیا، اور اس کے بعد دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی. 3 براعظموں پر مسلمان حکمران رہے. یہ برصغیر کا خطہ اگرچہ بنو عباس یعنی سلطنت عباسیہ کے ماتحت تھا کچھ ایک اعتبار سے کہ یہ سند اپنی ان سے لیتے تھے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ علاقہ الگ سے تھا، کچھ اور علاقے بھی تھے. بہرحال اجتماعی تشخص اور حکومت 1914 میں آ کر امت مسلمہ کی ختم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو زوال آ گیا. یہ ہے ایک مختصر سا خاکہ پورے ہماری اسلامی تاریخ کا. 40 سال خلافت راشدہ، 92 سال بنو امیہ، 519 سال بنو عباس، اور 50 سال کا عرصہ منگولوں کا، اور 600 سال سے زائد عرصہ سلطنت عثمانیہ کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجتماعی طور پر حکمران رہی. اب یہاں اس موقع پر میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اور
آج کل یقیناً ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ عثمان کو بھی اب جیو پہ شروع ہو گیا، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یا کم و بیش اکثر نوجوانوں نے تو سارا ڈرامہ دیکھ بھی چکے ہوں گے، ساری قسطیں پچھلی دیکھ چکے ہوں گے، اور آپ کے صدر صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ مکمل دیکھ چکے ہیں. تو کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کئی بار دیکھا ہوگا. تو ہم مرکز پہ ٹاؤن شپ کے ایریے میں رہ رہے ہیں، تو وہاں ایک کیبل نیٹ ورک ہے جس نے ایک چینل ہی پورا سٹارٹ کر دیا ہے، وہ 24 گھنٹے ہی چلتا رہتا ہے. وہ ہر جمعرات کو نئی قسط آتی ہے، اس کے علاوہ پورا ہفتہ پرانی قسطیں چلاتے رہتے ہیں. ہم نے تو کئی بار دیکھ لیا ہے. تو اس سارے ڈرامے کو ذرا ذہن میں رکھیں. اور ایک پیغام یہاں جو میں بڑا عام عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ارطغرل کو دیکھ رہے ہیں تو ارطغرل آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، عثمانی ترک آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا زوال آیا امت پر کہ چائنا سے وہ نکلے منگول، اور آپ ذرا نقشہ دیکھ کر پیمائش کریں کتنا بڑا علاقہ بنتا ہے چائنا سے بغداد تک، سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا، 22 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا. لیکن صرف 50 سالوں بعد امت نے واپس اپنی قیادت لے لی اور سلطنت عثمانیہ بنا لی. صرف 50 سالوں بعد، نصف صدی مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے منگولوں کو واپس کیا، صلیبی جو آگے بڑھ رہے تھے انہیں واپس کیا، اور دوبارہ سلطنت عباسیہ اب ایک نئی شکل میں سلطنت عثمانیہ کی شکل میں قائم ہو گئی. اس دور کا ارطغرل آج کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے تو 50 سالوں بعد امت کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا تھا، آپ کے دور کے لوگ تو 2 صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی اسی زوال میں ہی ہیں. اگر 1914 کو دیکھا جائے باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کو، تب بھی 1 صدی یعنی 100 سال ہو چکے ہیں. 1 صدی گزر گئی، ان سے دگنا عرصہ گزر گیا، اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ اسی زوال کا شکار ہے، اسی بے حسی کا شکار ہے جو آج سے 1 صدی پہلے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے وقت تھا. اس دور کے ترکوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے اتنی بڑی آفت اور قیامت جو منگولوں کی شکل میں آئی اور جس کے ساتھ صلیبیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، ان 2 دشمنوں سے بیک وقت لڑ کے انہوں نے اپنی امت کو بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ مرحلہ وار دوبارہ سلطنت قائم کر کے امت مسلمہ کو یکجان پھر کر لیا. اور ہم ہیں اس صورت سلطنت عثمانیہ کے زوال کی صورت میں 1 صدی، اور اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو بر صغیر تو 1857 سے انگریزوں کی غلامی میں جا چکا تھا. مصر پہلے ہی فتح ہو چکا تھا، کتنے علاقے پہلے ہی ان کے تسلط میں جا چکے تھے. تو اس سے آغاز کریں تو کم و بیش 2 صدیاں بنتی ہیں، جس کا ذکر اقبال نے بھی شعر میں کیا تھا کہ دل توڑ گئی ہے ان کی 2 صدیوں کی غلامی. تو 2 صدیوں کی جو غلامی ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس وقت شکست خوردہ بنا چکی ہے. تو میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ اس دور کا ارطغرل آج کے ان مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے کہ ہم نے تو 50 سال بعد کھویا ہوا وقار بحال کر لیا، آپ کو تو 2 صدیاں گزر گئی ہیں اور اس کھوئے ہوئے وقار کو بحال آپ سے نہیں کیا جا رہا. یہ ارطغرل اگر دیکھ رہے ہیں تو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے کوئی لمبی چوڑی فتوحات نہیں کی، ارطغرل خود نے بس اپنے حصے کا کردار ادا کیا. جب بھی منگولوں کی فوج کو دیکھتے، صلیبیوں کے لشکر کو دیکھتے، تو محی الدین ابن عربی ان سے کیا کہتے؟ یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانا چاہتا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ چند لوگوں سے اگر بڑا کام لینا چاہتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا پریشانی؟ آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں. وہ اگر چیونٹیوں سے ہاتھیوں کو مروانا چاہتا ہے تو اتنے بڑے لشکر کو ارطغرل اور اس کے قبیلے نے کیا کیا؟ بس بچائے رکھا امت کو، ان کو روکے رکھا. ادھر ان کے اندر میں سے لوگ مسلمان ہوئے اور ایک طرف جلال الدین نے روکے رکھا. تو مل کر چند لوگوں نے اس جلغار کو پہلے روکا اور پھر ان تاتاریوں میں سے ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ مل کر واپس حملہ کیا.
اللہ کی بھی مدد آئی. ان کی جرت ہمت اور قوت کو دیکھ کر وہ خود بھی پسپا ہوئے, کمزور ہوئے, واپس پلٹے اور 50 سالوں میں امت نے اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر لیا. تو یہ اسپیشلی ہسٹری کا پہلا حصہ تھا میرا گفتگو کا, جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا. یہ ماہ و سال اگر آپ کے نظر میں رہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہمیں کتنا زمانہ گزر گیا ہے اس زوال میں رہتے ہوئے. اب تو ہم زوال آشنا ہو گئے ہیں, یہ شکست خوردہ ہو گئے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو زوال میں سمجھتے ہی نہیں, بلکہ زوال سے نکلنے کی اب امید بھی امت میں دم توڑتی چلی جا رہی ہے. یہ پہلا حصہ اگر آپ کو کلیئر ہو گیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. اور دوسرا حصہ ہے اب امت کے زوال کے اسباب. میں ہمیشہ اس بات کو اس انداز سے لیتا ہوں. یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کو جتنے لوگ بیان کریں گے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے بیان کریں گے. جتنے لوگ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے, ڈیفینیشن کرنا چاہیں گے, تو اسباب متعدد ہیں, بے شمار اسباب ہیں. ان میں سے مختلف اسباب کو ہر کوئی بیان کرے گا. تو میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں. ایک اسباب وہ ہیں جو ہمارے اندرونی ہیں, جن کے ہم خود ذمہ دار ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ عالم کفر پہ ڈال کر, ان عالمی طاقتوں پہ ڈال کر اور خود یہ کہیں کہ سارا کچھ ان کا کیا جا رہا ہے اور ہم تو مجبور ہیں, بیچارے بے کس ہیں. نہیں, کچھ اسباب ہمارے اندرونی ہیں اور کچھ اسباب بیرونی ہیں. اگر ہم اندرونی اسباب کو دیکھیں تو بہت بڑے بڑے اسباب میں سے یہ 3 اسباب ہیں. باقی اور بھی اسباب سارے لیے جا سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلا سبب جہالت اور گمراہی ہے. یہ ایسا سبب ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا, کوئی ایک بیماری وہ ام الامراض ہوتی ہے. جیسے انسان کا قوت مدافعت کمزور ہو جائے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو 1000 بیماریوں کو دعوت دے دیتی ہے. ہر بیماری, نزلہ زکام ہی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے اگر مدافعتی نظام بندے کا فلاپ ہو جائے, ختم ہو جائے. تو یہ مدافعتی نظام کا کمزور ہونا ایک ایسی بیماری ہے جو 1000 بیماریوں کو دعوت دیتی ہے. تو جہالت ایک ایسی بیماری اور ایسا سبب ہے جو 1000 اور اسباب کو دعوت دیتا ہے, 1000 اور زوال کے ذرائع پیدا کر دیتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. مثال تو آج کے دور کی ہے, لیکن آپ کو تھوڑا اپنی قیادت کا ویژن بھی, حضور شیخ الاسلام کی علمی بصیرت بھی, اور یہ جو سوال بعض اوقات آپ کے ذہنوں میں یا کسی کے ذہن میں آ جاتا ہوگا کہ ہمارے پاس نظام کیا ہے. اگر کل عوامی تحریک کو یا منہاج القرآن کو موقع ملے ملک کی قیادت کرنے کا, تو ہمارے پاس سسٹم اور لا عمل کیا ہے, یہ بھی بات سمجھ آ جائے گی. آپ میں سے نوجوانوں کو شاید یاد ہو کہ جب مشرف نیا نیا آیا, اس نے اقتدار سنبھالا, تو اس نے اپنا 8 نکاتی ایجنڈا غالباً پیش کیا, اور 8 نکاتی ایجنڈا پیش کرنے کے بعد اس نے پھر سارے سیاستدانوں سے ایک ترتیب کے ساتھ ملاقات کی. کم و بیش 20 یا اس کے لگ بھگ اس نے سیاستدانوں سے, ملکی سطح کے لیڈروں سے اس نے ملاقات کی. اور اس میں آخری ملاقات جو اس کی ہوئی وہ قائد محترم سے ملاقات ہوئی. وہ ملاقات ہمیں یاد ہے اس لیے کہ ہم اسلام آباد میں تھے. تو قائد محترم ملاقات کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے اس ملاقات کا کچھ حال بتایا ہمیں. آپ نے بتایا کہ جب مشرف نے ملاقات کے لیے بلایا تو میسج آیا اس کا یا پیغام, ای میل آئی جو بھی, تو ہم نے واپس پیغام بھیجا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے. یعنی ویسے تو نہیں کوئی زیارت کے لیے آنا آپ نے یا میں نے, تو کوئی ایجنڈا بتائیں. تو اس نے ایجنڈا بھجوایا ملکی مسائل اور ان کا حل. اب اس پر تیاری کون کر کے گئے؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. جب وہ پہنچے, میٹنگ کا آغاز ہوا, تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی ہاں بتائیں. وہ ایک اکیلا نہیں تھا, 3-4 جنرل اور بھی ان کے ساتھ تھے. آپ نے پوچھا کہ بتائیں مسائل کیا ہیں اس قوم کے, میں ان کے حل دیتا ہوں. اس نے کہا جی مسائل بھی آپ ہی بتائیں اور حل بھی آپ ہی بتائیں. آپ نے کہا چلیں.
کوئی بات نہیں، میں تو اپنی تیاری کے ساتھ آیا ہوں. تو یہ جو میں نے سبب بیان کیا نا سوال کا، یہ قائد محترم کا جملہ تھا. آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ وہ جہالت ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس نے پوچھا بھی اس کا حل کیا ہے. اب میں تھوڑے اپنے الفاظ میں اس کو انداز سے بیان کر رہا ہوں. قائد محترم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لائے عمل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا 15 سالہ تعلیمی ایمرجنسی. ہم اپنے اقتدار بچانے کے لیے تو ایمرجنسیاں کئی لگا چکے ہیں، تعلیمی ایمرجنسی لگائیں اور ہر بچے پر پڑھنا لازم ہو، اس حدیث پر عمل کر کے دکھائیں. اور طریقہ کار سمجھنا ہو تو سارے یورپ کو اٹھا لیں، پورے یورپ میں اس حدیث پر عمل ہوتا ہے. بھئی علم حاصل کرنا بچے پر فرض نہیں ہے، ایسا ماحول فراہم کرنا والدین پر فرض ہے. اس پہ تو فرائض شروع ہوتے ہیں اس کے بالغ ہونے کے بعد. تو ایسا ماحول فراہم کرنا حکومت اور والدین کی ذمہ داری ہے. تو یورپ کا قانون یہ ہے کہ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو باپ جیل میں جائے گا یا تھانے جائے گا. اس مشرف نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ میں ایمرجنسی لگا دوں اور اس طرح کا قانون بنا دوں تو آج اگر 1 کروڑ بچہ پڑھ رہا ہے تو اس اعلان کے بعد وہ 3 کروڑ ہو جائیں گے، یعنی تعداد 3 گنا ہو جائے گی. تو خزانہ تو خالی ہے، میں اسکول کہاں سے بناؤں گا، بلڈنگیں کہاں سے بناؤں گا، فرنیچر کہاں سے آئے گا، تو یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اب میں نے کہا میں اس کو اپنے الفاظ میں ذرا بیان کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ درست ہے، اعلان آپ کر دیں، بندوبست میں کروا دیتا ہوں. اس نے پوچھا بھی ہے مجھے معلوم ہے آپ کی تحریک دنیا بھر میں ہے، سارا اثاثے آپ کے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے، آسانی سے کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے لا عمل دیا. دیکھیں پاکستان کے 10 محکمے ایسے ہیں یا 10 سے زائد کہ جو 3 شفٹ چلتے ہیں، ٹرانسپورٹ، وابڈا، ریلوے، ہاسپٹلز، فیکٹریاں 3 شفٹ چلتی ہیں. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم کو 3 شفٹ کر دیں. ایک بینچ نہ لیں، ایک کرسی نہ لیں، ایک کمرہ نہ بنائیں، اسی بلڈنگ کو 3 بار استعمال کریں تو ساری قوم پڑھ لے گی بغیر خرچے کے. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ اس سے آگے کوئی سوال نہ کر سکا کہ اور اس سے سادہ اور آسان لا عمل کیا ہے. ہاں ایک سوال اس نے اور کیا، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب 6 گھنٹے کے بعد بچے چلے گئے، اگلے 6 گھنٹے میں دوسری شفٹ آ گئی، 18 گھنٹوں میں 3 شفٹیں، 6 گھنٹے اسکول بھی بند رہا، لیکن ٹیچر تو تبدیل ہوگا نا، ٹیچر تو 3 گھنٹے نہیں 3 شفٹیں نہیں پڑھائے گا، اتنے اساتذہ کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ اب قائد محترم تیاری کر کے گئے تھے، آپ نے بجٹ کی کاپی ٹیبل پہ رکھی اور کہا جنرل صاحب 2 بندے اس قوم کے سب سے مخلص بندے، سب سے وفادار بندے رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے ذاتی گھر چلے جائیں، سونے کے لیے اپنے ذاتی گھر چلے جائیں، سرکاری گھر چھوڑ دیں تو اتنے پیسے بچ جائیں گے کہ سارے ٹیچروں کی تنخواہ پوری ہو جائے گی. خان صاحب تو آج سادگی کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ 98-99 کی بات ہے قائد محترم جب ان کو لا عمل دے رہے تھے. اس نے پوچھا بھائی وہ 2 بندے کون؟ تو جرت اسے کہتے ہیں جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، جرت و بہادری طاہر القادری. تو قائد محترم نے کہا ایک تم اور ایک رفیق تارڑ. اس وقت صدر صاحب ہمارے کون تھے؟ رفیق تارڑ صاحب تھے. آپ نے پوچھا کہ ان بزرگوں کا کیا کام ہے؟ مہینے میں 2 فیتے کاٹنے ہیں نا، تو اپنے گھر آرام کرے، وہاں سے آئے اور آ کے اپنا کام کرے. آپ کے پاس آرمی ہاؤس الگ ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس الگ ہے، آرمی ہاؤس میں آپ آرام کریں، اس کو خالی کریں، اتنے پیسے بچ جائیں گے کہ ان سارے ٹیچروں کی تنخواہ پوری ہو جائے گی. تو میں واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع پر. تو مثال میں نے آپ کو دی کہ سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کا کیا ہے؟ وہ جہالت ہے. اور وہ جہالت ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہزاروں مسائل کی جڑ اور بنیاد ہے، پاکستان کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی. اب مجھ سے زیادہ بہتر آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی 500 یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کی کتنی یونیورسٹیاں شامل ہیں، تحقیق میں مسلمان کہاں پر ہیں. چلو ٹھیک ہے، وہ ڈنڈی مارتے ہیں، بہت سارے میڈل دینے میں، ایوارڈ دینے میں مسلمانوں کو پیچھے رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اپنے اندر ہی کوئی ایوارڈ دیے جا رہے ہوں تعلیم پر، اس تحقیق پر، اور مسلمان آگے بڑھ رہے ہوں، تو سب سے پہلا سبب ہمارا جہالت اور گمراہی ہے. اور اس کا علاج اور حل مجھ سے پوچھیں نا
تو وہ مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو علم کا چراغ جلا رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں اور علم کو آگے فروغ دے رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ آپ زوال امت کو ختم کرنے کے لیے، امت کے زوال کو مٹانے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کم از کم اتنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈگری کو کم از کم ایم ایس سی تک، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک لے کے جائیں، اس سے پہلے تعلیم کو نہ چھوڑیں۔ اپنا کردار امت کے اس مستقبل میں اتنا ضرور ڈال دیں کہ آپ کا وجود معاشرے میں علم کے فروغ کا ذریعہ بنے۔ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے آفس میں کام کرنے والے، نائب قاصد اگر کوئی آئے، انڈر میٹرک آئے، تو وہ آپ کی موجودگی میں ایم اے کر کے وہاں سے فارغ ہو تو سمجھیں آپ نے علم کو فروغ دیا ہے۔ آپ کا چھوٹا بھائی اگر کسی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے پڑھ نہیں رہا، یا اکیڈمی نہیں جا پا رہا، یا آپ کے پاس بندوبست فائنانشل پرابلم ہے، تو آپ خود اسے پڑھائیں اور اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم و تدریس میں جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک نسل اگر اگلی نسل کو 100% پڑھا لے، علم دے لے، تو اگلی نسل اپنا راستہ خود بنا لے گی، وہ امت کو زوال سے نکالنے کا لاعمل خود طے کر لے گی۔ اس وقت مسئلہ اس جہالت کے، اس گٹاٹوپ اندھیرے سے نکالنے کا ہے۔ دوسرا سبب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا ایسا سبب ہے جس میں بہت سارے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ اسے اتحاد اور اتفاق کا خاتمہ کہہ لیں، یا کمی کہہ لیں، یا تفرقہ اور انتشار کہہ لیں۔ ہمارے دشمن کو پکا پتہ ہے، ایک بات اسے بالکل ازبر ہے کہ مسلمانوں کو ذبح کرنا ہے نا، تو ہمیں ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں آپس میں لڑا دو، وہ خود ایک دوسرے کو ذبح کر لیں گے۔ انہیں یہ پتہ ہے، وہ ہم سے بہتر اسلام کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ موضوع اب بڑا طویل ہو جائے گا۔ وہ مستشرقین جو اسلام پر تحقیق کرتے رہے، میں اگلے حصے میں آؤں گا اس پر تھوڑا سا، وہ تحقیق اور کر کے تسلی کر کے ہمارے مستقبل میں آنے والے جو فتنے اور فساد جو پیدا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان کا بندوبست بھی وہ پہلے کر لیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود لڑنے کی ان کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں گے۔ آج کا ماحول اگر آپ پاکستان کا دیکھیں یا امت مسلمہ کا دیکھیں تو 2-3 بڑے مسالک ہیں، ہر ایک کی ایک ہی کوشش ہے کہ اس کا غلبہ ہو، کسی ملک پہ قبضہ ہو۔ میں اب نام کسی کا نہیں لے رہا۔ ایک ہے وہ پوری امت میں اپنی فکر کو فروغ دینے، اور دوسرا ہے وہ پوری امت میں اپنے مسلک کا غلبہ کرنے، اور تیسرے تو ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں، انہیں تو ہوش ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیا رہا ہے۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سارے کے سارے، وہ چھوٹے لیول پر دیکھیں تو اپنے ملک میں، اور بڑے لیول پر دیکھیں تو امت مسلمہ میں۔ یہ دوسرا ایسا بڑا سبب ہے کہ تھوڑا بہت کوئی کام ہوتا ہے نا، کام 2-4 قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، تھوڑی بہتی تھوڑی اصلاح ہوتی ہے، تھوڑا علم آتا ہے، شعور آتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، تو یہ ایسا فتنہ ہے جو تو ہر شے دوبارہ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اب میں اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ 5 بار ملک پاکستان میں سنی شیعہ کو یا مسالے کو لڑوانے کی کوشش کی گئی اور قتل و غارت کی کوشش کی گئی۔ 5 بار ایک ہی وجود اور ایک ہی شخصیت، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے درمیان میں بیٹھ کر صلح صفائی کروائی۔ وہ 91 میں اعلامیہ وحدت ہو، پورے اہل تشیع کے طبقے کو بلا کر ان سے مل بیٹھ کر جد و جہد کرنے کا لائمل بنانا ہو، یا دفاع شان علی شیر خدا کے معاملے میں جب لاہور میں پتھر چلے ہوں، شیشے توڑے گئے ہوں، تو حضور شیخ الاسلام نے دفاع کیا، چاہے وہ لندن میں بیٹھ کر حضور کی امت کے 2 طبقے آپس میں لڑے اور صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی کی گئی، تو آپ نے کینیڈا میں بیٹھ کر 56 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کر کے ان دونوں مسالے کے درمیان ہر قسم کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ چاہے وہ ابھی حالیہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص سے گستاخی ہو گئی، ہر ایک نے اسے سمجھایا۔ کیسے سمجھایا آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر، گالیاں دے کر، بکواس کر کے۔ ایک ذات تھی جو پرامن طریقے سے محبت، پیار اور سلامتی کے ساتھ بات سمجھا رہی تھی کہ ان بارگاہوں کا ادب یہ ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ یہ 90% پلانٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بیج ڈال دیتے ہیں، اور ہم اسے فتنہ اور انتشار کی اس آگ تک لے جاتے ہیں
کے گلے کاٹتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ گڑھ موڑ جنگ کے پاس ہے، میں درس قرآن کے لیے گیا، یہ پرانی بات ہے، جب میں دعوت کی ٹیم میں تھا 2008 میں۔ تو درس قرآن کے بعد سپاہی صحابہ کا ایک بندہ وہ آیا، وہ ہمارے اس میزبان کا رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا جی میں آپ کے جلسے میں آؤں تو میرے مسلک والے مجھے کہتے ہیں تم بریلوی ہو گئے ہو، ان کے جلسے میں جاؤں تو آپ کہتے ہیں دیوبندی ہو گئے ہو، تو میں کدھر جاؤں؟ میں نے کہا جی آپ دونوں طرف جائیں، جہاں آپ کو بات درست سمجھ آتی ہے وہاں وہ بات آپ اپنا لیں، قبول کر لیں۔ اس نے خیر ایک مسلک کے بارے میں بہت سارے غلط باتیں کی، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا رہا ہوں، اس مسلک کو سمجھانے کا ایک طریقہ کار آپ کرتے ہیں اور ایک طریقہ کار ڈاکٹر طاہر القادری کرتا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے اس مسلک کو سمجھایا ہے، نہ آپ کا کوئی بندہ تبھی موت مرا ہے، نہ ان کا کوئی بندہ تبھی موت مرا ہے۔ آپ نے 10-12 ان کے بھڑکا دیے ہیں، انہوں نے 10-12 آپ کے قتل کر دیے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ کو درست لگتا ہے تو جاری رکھیں۔ ایک طریقہ کار وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کر رہا ہے، وہ ان کے گھر جاتا ہے، انہیں اپنے گھر بلاتا ہے، اور اس وقت تو منہاج القرآن پوری دنیا میں، پورے ملک میں بین المسالک رواداری کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر طبقہ آ کر احترام سے بات کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے گھر آئے ہیں۔ تو دوسرا پریشانی وہ تفریقہ اور انتشار کی ہے، اور تیسرا جو سب سے بڑا اسباب میں سے سب سے بڑا سبب وہ شکست خوردگی ہے۔ آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں، بڑے مفکر سے پوچھیں، بڑے علمی آدمی سے پوچھیں، وہ کہے گا جی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مثال دے دیں گے وہ اپنے پڑوسی ملک کی کہ وہاں خمینی آیا تھا، اس جیسا کوئی آئے، یا کوئی فلاں جیسا آئے، یا امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو اپنے بل بوتے پر جد و جہد کرنے کی سکت ہی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس صدی میں بہت بڑا فیض ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ تحریک منہاج القرآن کے ادنا سے کارکن سے پوچھیں، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ایک معمولی سے کارکن سے پوچھیں کہ تبدیلی آئے گی، تو وہ کہے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کا وعدہ ہے، یقیناً آئے گی۔ یہ جو پختہ یقین ہے نتیجہ خیزی کا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ منہاج القرآن کو توفیق عطا کی ہے، معاشرے میں کم دکھائی دیتی ہے۔ تو شکست خوردگی ایک ایسا سبب ہے زوال کا کہ جو لوگ اب اس ظلم کو، ستم کو برداشت کر لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو وہ پھر اس زوال سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ میں بھائیوں سے تھوڑا پوچھوں گا تو ٹائم کا تھوڑا ہے۔ تو یہ 3 اسباب میں نے آپ سے عرض کیے۔ نمبر 1 جہالت و گمراہی، نمبر 2 تفرقہ اور انتشار، اور نمبر 3 شکست خوردگی۔ یہ اندرونی اسباب ہیں ہمارے، جو ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کے اپنی امت کو مزید زوال میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ان اسباب سے یہی سمجھ آتی ہے۔ اب آگے آئیں، تیسری اور آخری بات وہ بیرونی اسباب ہیں۔ بیرونی اسباب میں اگر دیکھیں تو آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ دوسری عالمی جنگ کب ہوئی؟ 1945 غالباً، 44-45۔ اس عالمی جنگ کے بعد آج کیا سن ہے؟ 2021۔ 21 سال یہ ہو گئے اور 60-65 سال وہ پچھلے ہو گئے۔ یہ کم و بیش 80-85 سال ہو گئے ہیں۔ میں 1 منٹ دیتا ہوں آپ کو، سوچ سمجھ کے دائیں بائیں سارا جائزہ لے کے ایک جنگ مجھے بتائیں جو کسی غیر مسلم ملک میں ہوئی ہو۔ ان 85 سالوں میں ایک جنگ کسی غیر مسلم ملک میں نہیں ہوئی۔ وہ خود امن سے رہے ہیں، اور ان 85 سالوں میں 50 سے زائد جنگیں انہوں نے ہمارے وطن میں کی ہیں۔ وہ آپس میں لڑیں روس کے ساتھ تو تب بھی کہاں بیٹھ کے لڑیں؟ افغانستان میں۔ وہ دوسری بار بھی آئیں تو افغانستان میں۔ وہ بوسنیا سے شروع ہو جائیں اور آپ ادھر کشمیر تک اور شام اور فلسطین تک، ایران اور عراق تک، پاکستان تک، افغانستان تک، جس ملک کا نام لیں، اور اگر تھوڑا سا درد اور احساس ہمیں اس امت کا مل جائے تو اللہ کی قسم وہ بدبخت ہر 2-3-4 سالوں کے بعد ایک ملک کا صفایا کرتے ہیں۔ کبھی
بوسنیا میں، چچنیا میں اتنے مسلمان شہید ہوئے کہ یہ کہانی والی بات نہیں ہے. دریا آمو ایک بڑا وہاں کا دریا تھا، اس کا ایک پانی کا حصہ سرخ ہوا تھا. ابھی پچھلے سال روہنگیا میں جو کچھ ہوا ہے، ابھی کشمیر میں جو کچھ کیا گیا ہے، شام کے بچوں کے ساتھ جو کتنے سالوں سے ہو رہا ہے. پہلی افغان وار میں امریکہ اور روس جب افغانستان میں لڑے تو 15 لاکھ سے زائد افغانی شہید ہوئے. دوسری افغان وار کا تو اندازہ نہیں اس میں کتنے ہوئے. صرف ہم پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگیں چھوڑیں، اس دہشت گردی کے اس لپیٹ میں 70-80 ہزار جانوں کا نذرانہ دیا. وہ پیچھے رہ جائیں گے منگول، جنہوں نے چائنا سے لے کر بغداد تک 22-23 لاکھ مسلمان شہید کیے تھے. یہاں تو 22-23 لاکھ ایک ایک ملک میں افغانستان میں ہوئے ہوں گے 2 جنگوں میں. انہوں نے تو کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ کو تہ کیا ہے پچھلے 80-85 سالوں میں. خود پرامن رہے ہیں اور ساری جنگیں مسلط کی ہیں امت مسلمہ پر. مگر بات سمجھنا چاہیں نا تو تھوڑی ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں. آپ اگر 3-4 بہن بھائی ہوں اور آپ کا باپ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو مجھے بتائیں گھر کا کیا حشر ہو جاتا ہے. بڑا بھائی 1 یا 2 مزدوری کرتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم تو نہیں پڑھ سکیں گے، روٹی کھانے کا پہلے بندوبست کیا جائے. ماں سلائیاں کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، اور وہ 2-3 بڑے مل کر 2-3 چھوٹوں کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی میٹرک تک پہنچتا ہے، کوئی ایف اے بی اے کر کے تعلیم ختم کر لیتا ہے، کوئی میکینک بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے. سارا گھر جو بہترین تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ایک باپ سب کو رزق فراہم کر رہا تھا، وہ ایک سایہ اٹھا اور سارے کا سارا گھر تباہ برباد ہو گیا. مجھے صرف اتنا بتائیں، جس ملک یعنی پاکستان کو لے لیں، جس ملک کی ساری سیاسی قیادت، ساری مذہبی قیادت اور ساری فوجی قیادت پچھلے 35 سالوں سے جنگ میں ہو. پہلی افغان وار بھی ہم نے کہا ہماری ہے، دوسری بھی ہم نے کہا ہماری ہے، وہ 2 جنگیں یہ اور باقی یہ دہشت گردی لے لیں. اس قوم نے سوچنا کیا ہے، اس قوم نے ترقی کیا کرنی ہے، اس نے آگے کیا بڑھنا ہے. جس کو 24 گھنٹے یہی مسئلہ ہو کہ دہشت گردی سے کیسے نپٹنا ہے، جس کو 24 گھنٹے یہ مسئلہ ہو امریکہ ڈوم اور کہہ رہا ہے ہم افغانستان میں اور کیا کرنا ہے، دوسری جنگ میں ہم نے کیا کرنا ہے، کون کون سے ایئر بیس ان کو دینا ہے، اور وہ ڈرون حملے جو ہم پر ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تو جس ملک کی ساری قیادت پچھلے 30-40 سالوں میں حالت جنگ میں ہو، اس نے کرنا کیا ہے. اور جس امت مسلمہ کی ساری قیادت، وہ چاہے ایران کی ہو یا افغانستان کی ہو، وہ چاہے عراق کی ہو یا سعودیہ کی ہو، وہ چاہے بوسنیا چچنیا کی ہو یا کشمیر یا فلسطین کی ہو، جو پچھلے 70-80 سالوں سے اسی پریشانی میں ہے کہ ادھر سے کوئی حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایسی قوموں نے ترقی کیا کرنی ہے. میں ایک دفعہ فرانس میں تھا، 14 اگست کا دن تھا، اور اتفاق سے کوئی 10-12 احباب بیٹھے تھے ایک کمرے میں، اور پی ٹی وی ہم نے لگایا ہوا تھا، اور پی ٹی وی پر ہم دیکھ رہے تھے پاکستان کی صورتحال. یہ دور تھا غالباً پیپل پارٹی کا، اور لاہور سے لانگ مارچ نکل رہا تھا ایک جسٹس تھا پرانا، اس کے بحالی کے لیے. اور آدھا گھنٹہ ٹی وی ہم نے دیکھا تو یقین کریں ان فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں میرا شرم سے جھک گیا. میں کہوں کہ میں کس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، اس ملک کی خبریں کیا آ رہی ہیں. 3-4 قتل کی خبریں تھیں. اس دن ایک خبر آئی تھی گجرانالہ کے قریب ایک گاؤں علاقے کی، جس میں ایک قتل کا بدلہ لیتے لیتے 65 قتل ہو گئے تھے. اس سارے خاندان اس علاقے کی خبر وہ چلا رہے تھے، اور پھر وہ لانگ مار کی خبریں، پھر وہ لڑائی جھگڑے کی خبریں، سارا کچھ. تو باہر بیٹھ کے جب میں نے نگاہ ڈالی نا کہ میرے ملک کا نقشہ کیا پیش ہو رہا ہے فرانس میں، تو اندازہ ہوا کہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے. تو پہلا میں نے آپ سے عرض کیا وہ سبب یہ کہ ہمارے ہاں ہم نے 80 سالوں سے حالت جنگ میں ہیں. ہم نے کیا ترقی کرنی ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایک ہلکی سی پالیسی بنتی ہے، مثلا یقیناً آپ سب بھی سمجھتے ہوں گے، طلباء ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان نے پچھلے ٹینیور میں بہترین ہائر ایجوکیشن کی پالیسی دی.
چند سال گزرے، نئی حکومت آئی اور نئے صدر صاحب نے ان کا سارا بجٹ جو تھا وہ 50% کاٹ دیا. وہ بچے جو باہر پڑھنے گئے تھے اور اس پر وظیفے پر اور اس پہ گورنمنٹ کے الاؤنس پر، وہ جب بھیک مانگنے لگے تو عطاء الرحمان نے لیٹر دیا صدر صاحب کو کہ یا فنڈ بحال کریں یا میرا ریزائن لے لیں. انہوں نے ریزائن ایکسیپٹ کر کے اس کو گھر بھجوا دیا. ہمیں دشمنوں کی بڑی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے دشمن خود موجود ہیں. دوسرا دیکھیں سبب، مسلم ممالک پر باطل سیاسی و معاشی نظام کا تسلط ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ 70 سال ہو گئے ہیں، 80 سال ہو گئے ہیں برطانیہ سے آزادی لیے ہوئے، لیکن ایک رتی برابر بھی آزادی نہیں ہے. وہ جاتے ہوئے ایسا سسٹم چھوڑ گئے ہیں کہ 70-80 سالوں کے بعد بھی ہم آزادی نہیں لے سکے. کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، ہر ایک چیز کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشرے سے مثال دے رہا ہوں. ہمارا ایک پچھلا چیف جسٹس تھا، وہ ایک دن آ کے آدھے پونے گھنٹے 2 گھنٹے کی اس نے اسپیچ کر کے کہا کہ ہم اس ملک کے بابے ہیں، ہم پنچایت والے ہیں، ہم انصاف دینے والے ہیں، قوم کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ایک ہفتے کے بعد میں نے خود اگلی پریس کانفرنس سنی اور 4-6 صفحے تھے اس کے ہاتھ میں، چٹے پیپر تھے چھوٹے چھوٹے، یوں لہرا کے کہہ رہا تھا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، 1860 کے قوانین ہیں جو ہم نے نافذ کیے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھے کہ جب میں اس کو ہدیہ کرتا کہ بدبخت آدمی تو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو اگر اس کے ساتھ بھی کوئی رتی برابر انصاف نہیں کر سکتا تو عہدہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ذمہ داری تمہیں کس نے دی ہے؟ 1860 کے قوانین، ہمارا چیف جسٹس خود کہے کہ برطانیہ کے چھوڑے ہوئے قوانین پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو یہ اسمبلیاں، یہ حکومت، یہ نظام کس شے کا نام ہے؟ آپ کو یہ یقیناً آپ میں سے جو لا پڑھ رہے ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان 70-80 سالوں میں رتی برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی. نظام میں بس ایک صفحہ اوپر ہم لگاتے ہیں قرارداد مقاصد کا یا پریمبل کا، کوئی صفحے پیج لگا دیتے ہیں. مشرف نے اپنے دور میں پولیس ایکٹ بدلنا چاہا، 1932 کا پولیس ایکٹ تھا جو اس نے بدلنا چاہا، نہیں بدل سکا، ناکام ہو گیا. نئے نام رکھ لیے، ڈی پی او، یہ نام شام بدل لیے اور وردیاں بدل لی، پولیس نہیں ہوگی. 100% نظام آج سے 70-80 سال پرانا جو برطانیہ خود بھی چھوڑ چکا ہے، دنیا چھوڑ چکی ہے، ہم اسے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ چھوڑ کے بھی ایسے طریقے سے گئے ہوئے ہیں کہ ہم اس ظالمانہ نظام سے نہ نکل پا رہے ہیں اور نہ نکلنا چاہتے ہیں. اسی طرح معاشی تسلط ہے، اور معاشی تسلط بھی اسی نوعیت کا ہے. میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے. پچھلے دنوں 40واں یوم تاسیس تھا ہمارا مرکز پر، اور جماعت اسلامی کے سربراہ محترم سراج الحق صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. سراج الحق صاحب نے یہ خود واقعہ سنایا کہ میں وفاقی وزیر تھا مالیات کا، فائنانس کا، کے پی کے میں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ شرائط پہ قرضہ ہم لے رہے تھے. تو ان کے نمائندے آئے میٹنگ کرنے کے لیے، اور میٹنگ کرتے ہوئے نمائندوں نے ایک بات کی کہ یہ جی کے پی کے میں کچھ پوسٹر پھاڑے گئے ہیں خواتین کے، تو یہ آئندہ نہیں پھٹنے چاہیے، اور اس طرح کی آپ پابندی لگائیں نوجوانوں پر. ہم نے ان سے کہا بھائی قرضے کیا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرضہ آپ دے رہے ہیں اپنی شرائط پر، طریقہ کار پر. انہوں نے لفظ استعمال کیا، اب یہ جھوٹ برگردن راوی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ قرضہ دینے والوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے گدھے پالنے ہیں، باپ نہیں بنانے. پیسے دے کر یوں بےزتی منہ پہ کر کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم گدھے پال رہے ہیں، گدھوں کو باپ نہیں بنانا. ہم نے ایسے نہیں قرضے آج یہ طریقہ کار آپ کو دینا کہ آپ اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور پھر ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کن کن شرائط پر کیا کچھ کرتے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے. یہ وہ تسلط ہے مغرب کا، عالم کفر کا، ان طاغوتی طاقتوں کا، جو ہمیں اس ابھی تھوڑا سا قدم اٹھاتے ہیں پھر پتہ نہیں گرین لسٹ یا گرے لسٹ یا کس لسٹ میں چلے جاتے ہیں، یا فلان لسٹ سے نکل کر اس لسٹ میں آنے کے لیے ہم سارا کچھ دو پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ
اور آخری بات اس میں یہ ایک ہی ہے، چلے سیاسی اور معاشی کو الگ الگ دیکھ لیں تو دو سیاسی تسلط بھی ہے اور معاشی تسلط بھی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کرنا مقصود تھی، میں اب دہرا رہا ہوں ان کو اور بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے دو باتیں آپ سے عرض کی۔ پہلی بات آپ سے عرض کی، تھوڑا تاریخ زوال امت آپ کو بتائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا دور 40 سال رہا، جسے دور خلافت ہمیں کہتے ہیں، دور نبی ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد 92 سال بنو امیہ رہے، پھر 521 غالباً یا 19 سال بنو عباس رہے، 50 سال منگول آئے، اور اس کے بعد 611 سال سلطنت عثمانی کی شکل میں حضور کی امت انسانیت پر حکمران رہی۔ 1914 کے اس زوال سلطنت عثمانیہ کے بعد ایک صدی، اور ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو کم و بیش 2 صدیاں ہو گئی ہیں۔ اب یہ امت زوال سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، سوچ نہیں رہی، اس طرف آگے نہیں بڑھ رہی۔ اور 3 اسباب میں نے آپ کو اندرونی اور 3 اسباب بیرونی بتائے۔ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی جو قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ اندرونی اسباب ہم نے خود بہتر کرنے ہیں، اور اندرونی اسباب میں سے ہی راستہ نکلنا ہے بیرونی اسباب سے بچاؤ کا۔ اندرونی اسباب میں سب سے پہلا جہالت اور گمراہی ہے، اندرونی اسباب میں سے دوسرا بڑا سبب تفرقہ اور انتشار ہے، اور اندرونی اسباب میں سے تیسرا بڑا سبب ہمارا مجھے بھی بھول رہے ہیں شکست خوردگی ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہمارے اندرونی ہیں، اور اسی طرح 3 اسباب بیرونی ہیں۔ 80 سالوں سے ہم پر جنگ مسلط کرنا، ہمارے اوپر ایک سیاسی اور ایک معاشی نظام مسلط کرنا، اور اسباب کی طرف آگے جائیں گے تو سینکڑوں ہزاروں اسباب اور بھی بنتے ہیں، یا ان اسباب کی اور شاخیں بنتی ہیں۔ تو آخر میں مستفی کارکنوں، مستفی نوجوانوں کو، مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ان ممبران کو، رفقا کو ایک ہی میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ ہم تاتاری دور میں ہیں۔ اس وقت چاروں طرف سے، جیسے اس وقت سلطنت عباسیہ گری ہوئی تھی، اس وقت صورتحال ہماری اسی جیسی ہے، چاروں طرف سے حملے ہیں۔ اس وقت ایک محی الدین ابن عربی تھے جو رہنمائی کرتے تھے ارطغرل کی، اب تو محی الدین ابن عربی کا اور ارطغرل کا کردار ایک ہی ہستی ادا کر رہی ہے۔ انہیں تو ایک بارڈر ملا تھا، اس منہاج القرآن کو شرق سے غرب تک پوری امت کا بارڈر ملا ہوا ہے۔ جس قسم کا فتنہ اٹھتا ہے امت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری شرق سے غرب تک اس حملے سے امت کو بچانے کے لیے جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ اس پوری امت میں سے وہ طبقہ ہیں جنہیں اس زوال کا شعور ہے، جو اس زوال سے نکلنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا جو 40 سال کی ایفرٹ سے ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا، لیکن ہمارے عزم تو جوان ہیں، ہمتیں جوان ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج کل پرسوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اترے گی، بند دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور ہماری نسل اس سرزمین پر مستفی انقلاب دیکھیں گی، اور صرف مستفی انقلاب نہیں دیکھیں گی۔ یہ میں نے گفتگو کی ہے قرآنی فلسفہ انقلاب کی پہلی جلد کا دوسرا چیپٹر ہے، تاریخ زوال امت، اور اس کے آخری حصے میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا مقصد صرف پاکستان میں مستفی انقلاب نہیں، ہمارا مقصد مسلم کامن ویلتھ کا قیام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا یہ نظارہ دیکھے گی مسلم کامن ویلتھ کے قیام کا۔ اللہ تعالیٰ آپ نوجوانوں کو زندگی کے ہر اگلے لمحے پر پہلے سے بڑھ کر برکتیں، ہمتیں، سعادتیں عطا فرمائے، اور مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔